رحیمی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا بدیع الزماں صاحب دام ظلہ النورانی، فاضل گرامی قاری خوش الہان حضرت مولانا افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے علاوہ محفل غوث اعظم میں تشریف فرما عاشقان غوث اعظم، پردے کے آڑ میں سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عین راہ، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عاشق رسول، عاشق اہل بیت، ہندوستان کی سرزمین پر ایک سچا غوث پاک کا دیوانہ، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں
دل میں میرے آقا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ محترم احبہ، جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل، ختم الرسل، کونین کے والی، خسرو خوبہ، سیاح لامکاں، حادث انس و جاں، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی آقائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب کریم کا فضل ہے اور رسول ہاشمی کی عنایتیں ہیں، سرکار غوث پاک کا فیض و کرم ہے کہ آج ہماری یہ دوسری محفل جشن غوث اعظم کہ جس میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، رب کے حضور یہی دعا کریں گے کہ اللہ کریم محفل میں جتنے لوگ حاضر ہیں، اللہ سب کو غوث پاک کے در کی حاضری عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کے در کی غلامی عطا فرمائے، اور زندگی بھر ہمیں سرکار غوث پاک کی منقبت پڑھنے والا بنائے۔ حضرات محترم، کل کی نشست میں، کل کی محفل میں ہم نے اولیاء کرام کی سنگت کے حوالے سے، ان کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ وقت میں اتنی قلت تھی کہ کما حقہ گفتگو ہو نہ سکی۔ آج انشاءاللہ مولا تعالیٰ اسی عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند کلمات پیش کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے کہ اللہ کریم ہمارے یہاں بیان کرنا، آپ کا سننا، سب کا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ولیوں سے، صالحین سے نسبت کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے محبت قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے وابستگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات محترم، آؤ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اس سے پہلے کچھ تمہیدات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تمہیدی کلمات کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ گفتگو کا خلاصہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں نسبت کا ذکر فرمایا ہے، اور نسبت ایسی چیز ہے، نسبت ایسی شے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے نسبت قائم کرے، اور جس سے نسبت قائم کی گئی ہے، اگر وہ نسبت والا اگر اچھا ہو تو وہ ہمیں اچھی راہ دکھاتی ہے، اگر وہ نسبت والا برا ہو تو ہمیں وہ بری راہ نظر آتی ہے۔ ذرا دیکھیں، اگر کوئی بندہ شرابی سے اپنی نسبت قائم کرتا ہے تو وہ بھی پھر شرابی کے اڈے کے قریب جاتا ہے، اگر کوئی بندہ شرابی سے نسبت کو قائم کرتا ہے تو پھر وہ بھی شراب پینے لگتا ہے۔ پتا چلا اگر کوئی بندہ برے سے نسبت قائم کرے تو پھر وہ بھی برائی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اچھے لوگوں سے نسبت قائم کرتا ہے تو پھر اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہے، پھر اس کی اچھی زندگی ہوتی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ نمازی سے نسبت قائم کرتا ہے تو وہ بھی نمازی بنتا ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ اس کی زندگی میں سکون کو پیدا فرما دیتا ہے۔ نسبتوں کا اثر ہے، جیسی نسبت قائم کرو گے ایسا اثر ہوگا۔ نسبت بہت ممتاز چیز ہے، نسبت بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نسبت کس سے قائم کر رہے ہیں، نسبت کا رشتہ کس سے جوڑ رہے ہیں، نسبت کن لوگوں سے قائم کر رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ آؤ نسبت کتنی عظیم ہے تمہیں بتاؤں۔
تڑپ کے بولے یار غوث پاک کی محفل ہے، دکھنا چاہیے کہ غوث پاک کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، اور غوث پاک کا دیوانہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں ہریالی ہریالی ہوتی ہے۔ یہ میرا سید شاہ بابا ہے کون؟ یہ غوث پاک کا ہی تو فیضان ہے۔ ہندوستان کے اس علاقے اونا میں انہوں نے قدم رکھا، اللہ نے اونا کو ہریالی عطا فرمائی۔ یہ غوث کے دیوانوں کی شان ہے، غوث کے چاہنے والوں کی شان ہے، غوث پاک کے ماننے والوں کی شان ہے۔ آئیے میں نے نسبتوں کی بات چھیڑ دی تو اس کے حوالے سے کچھ چند کلمات کو سن لے۔ نسبت کتنی ممتاز چیز ہے، نسبت کتنی فائدہ مند چیز ہے۔ ذرا دیکھیں دنیا کے اندر بے شمار پتھر ہیں، کوئی پتھر مکان کو تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی پتھر کسی کو مارنے میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی پتھر کسی دیوار کو چننے، کسی دیوار کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شمار دنیا کے اندر پتھر ہے، بے شمار ویرائٹیز ہیں پتھروں کی، بے شمار پتھر ہیں، لیکن ہم نے کسی پتھر کو کسی کو چومتا نہیں دیکھا، کسی کو بوسہ لیتے نہیں دیکھا، اس کے آگے نماز کو پڑھتا ہوا نہیں دیکھا۔ لیکن کائنات میں دو ایسے پتھر ہیں، دو ایسے پتھر ہیں، ایک پتھر ہے حجر اسود جس کو چوما جاتا ہے، جس کو چاٹا جاتا ہے، جس سے دل کو لگایا جاتا ہے، اور اس پتھر کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو اللہ اس کے جسم سے گناہ کی گندگی کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک پتھر حجر اسود، دوسرا پتھر ہے مقام ابراہیم، ان کو چوما جاتا ہے اور اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کی جگہ کو جائے نماز بناؤ۔ حاجی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھے۔ پتھر تو بے شمار ہے، آخرکار ان 2 پتھروں کی خصوصیت کیا ہے؟ کوئی چوم رہا ہے، کوئی بوسے دے رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ پتھر تو یہ بھی ہے، پتھر تو وہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے یہ معمولی پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس سے نسبت، جس کو نسبت خدا سے ہے اور خدا کے محبوبین سے نسبت ہے۔ اور کیسی نسبت ہے ذرا یہ بھی دیکھیں، کیا پیاری نسبت ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ دل مچل جائے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا الحمدللہ ہمارے پاس قادری نسبت ہے، غوث پاک کی نسبت ہے، اور یہ غوث پاک کی نسبت ایسی نسبت ہے ہم نے میرے مرشد کی نسبت کو سمجھا نہیں ہے۔ ارے نسبت تو کو دور کی بات ہے، اگر کوئی غوث پاک کے نام سے محبت کرتا ہے اللہ بندے سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ غوث پاک کی نسبت اتنی نرالی ہے، ذرا غوث پاک کی نسبت کو سمجھنے سے پہلے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ نسبت ہے کیا۔ پتھر تو بے شمار، لیکن نہ کسی کو چوما جاتا ہے، نہ کسی کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ آخرکار فرق کیوں ہے؟ فرق ایک ہی ہے، یہ پتھر معمولی ہے، وہ پتھر وہ ہے کہ جس کو نسبت خدا کے محبوبین سے ہے۔ اور کیسے نسبت ہے؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا ہے میرے ابراہیم، اے میرے ابراہیم کعبہ معظمہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کا حکم سن کر فوراً اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پتھر سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کو انبا رہے ہیں، پتھر کو دے رہے ہیں، گارا تیار کر کے دے رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کعبے کی شان کتنی عظیم ہے کہ کعبے کو بنانے کا حکم رب دے رہا ہے، اس کو تعمیر خلیل کر رہا ہے، اور اس کے اندر کام کرنے والی ذات ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی ذات ہے۔ وہ گھر کتنا نرالا ہے، تعمیر کرنے کا حکم اللہ تعمیر کر رہا ہے، اللہ کا خلیل، اور ان کی مدد کر رہا ہے اللہ کا ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کعبے کی تعمیر شروع ہے، ایک پتھر پر دوسرا پتھر، ایک پتھر پر دوسرا پتھر، دیوار بنتی جا رہی ہے، جہاں تک کہ دیوار بن گئی
حضرت ابراہیم کی جتنی ہائٹ تھی، جتنی لمبائی تھی، اس سے بڑھنے لگی دیوار. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی اونچے مکان کی تعمیر کرنی ہو تو ہم سیڑھی کا سہارا لیتے ہیں، لیکن وہاں تو سیڑھی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو حکم دیا، میرے بیٹے اسماعیل سن، جا پہاڑیوں میں اور وہاں سے پتھر، جو بڑا سا پتھر اس کو اٹھا کر لا، تاکہ میں اس پر چڑھ کر کعبے کی تعمیر کروں. حضرت اسماعیل یہاں سے نکلے، وہاں رب نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور میرا آدم جنت سے جو 2 پتھر لے کر آیا تھا وہ اس پہاڑی میں موجود ہے جہاں اسماعیل جا رہے ہیں. اسماعیل کو یہ دونوں پتھر دے دو اور ان کو کہو کہ وہ اپنے بابا سے کہیں کہ اس میں سے ایک پتھر کو کعبے کے کونے میں نصب کر دے اور ایک پتھر کو اپنے استعمال کے لیے لے لے. حضرت اسماعیل ابھی اس پہاڑ کے قریب پہنچے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اسماعیل کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے بابا کعبے کی تعمیر کر رہے رب کے حکم سے، اب دیواریں اونچی ہو گئی اور تعمیر کے لیے ایک بڑے سے پتھر کی ضرورت ہے اور میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ ٹھہرو، چلو میں تمہیں دیتا ہوں. حضرت اسماعیل چل دی، جس مقام پر یہ دونوں پتھر تھے وہاں سے پتھروں کو نکالا. حضرت جبرائیل نے یہ دونوں پتھر دیے. حضرت اسماعیل کہہ اٹھے، او جبرائیل میرے بابا نے تو ایک کا کہا ہے. یہ ہوتے ہیں سعادت مند بیٹے. باپ جتنی فرما برداری کا حکم دیتا ہے بیٹے ہی اتنی فرما برداری کرتے ہیں. آج تو باپ کچھ کیا کہتا ہے اور بیٹے کیا کر رہے ہیں. یہاں والدین کی فرما برداری کا کوئی تصور ہی نہیں. یہاں اللہ کے نبی حضرت اسماعیل بتا رہے ہیں باپ کا مقام کیا ہے. کہا کہ جبرائیل میرے بابا نے تو صرف ایک پتھر کے لیے کہا ہے. تو پھر جبرائیل نے کہا، او اسماعیل یہ میں اپنے طرف سے نہیں دے رہا ہوں، مجھے رب عز و جل کا حکم ہے، مجھے پیارے رب کا حکم ہے، تمہارے اور ابراہیم کے رب کا حکم ہے. کہا کہ جب رب کا حکم ہے تو پھر تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آج ہمیں عہدے داروں کی حکم کی فکر ہے. اگر فٹیچر سے آدمی کرسی پر بیٹھ جائے بندے اس کے حکم پر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رب کے حکم کا کوئی تصور نہیں. میرا رب 5 نمازوں کا حکم دے رہا ہے، بندوں کو کوئی پرواہ نہیں. میرا رب قرآن کی تلاوت کا حکم دے رہا ہے، بندوں کو کوئی پرواہ نہیں. اور 5 سال کے حکمرانوں کے حکم پر آج میری قوم دوڑی جا رہی ہے. ذرا غور تو کرو آج ہم کہاں جا رہے ہیں. ایسے مسلمان ہماری ذمہ داری ہونی یہ چاہیے کہ جو رب ہمارا خالق ہے، جو رب ہمارا مالک ہے، جو ہمیں دن و رات رزق دیتا ہے، ہمیں تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. اور یاد رکھو جو قوم اپنے رب کی فرما برداری کرتی ہے سارا زمانہ کبھی اسے مٹا نہیں سکتا، سارا زمانہ کبھی اسے ڈرا نہیں سکتا. کہ جو قوم اپنے رب سے ڈرتی ہے اور رب کی فرما برداری کرتی ہے تو رب زمین پر بھی انہیں عزت عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کو عزت عطا فرمائے گا. آج ہم نے رب کی فرما برداری چھوڑ دی. کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی بات نہیں. حضرت اسماعیل دونوں پتھر کو لے کر آئے، اس میں سے ایک پتھر کی جس کا نام تھا حجر اسود. حجر اسود بعد میں ہوا، وہ پہلے تھا حجر ابیض، سفید پتھر تھا. اتنا خوبصورت تھا کہ جب حضرت اسماعیل لے کر آئے تو اس کی روشنی جہاں تک پہنچی تو اللہ نے وہاں تک حرم کو منتخب فرمایا. حرم وہیں تک رہے گا جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچی، اور جہاں نہیں پہنچی اس کے باہر کا حصہ حرم سے خالی، وہ حرم نہیں. یہ حجر اسود کی شان. اب یہ کالا کیسے ہو گیا حجر اسود کہ بندے اس کو چومنے لگے. اور اس پتھر کی شان یہ کہ اگر گنہگار اس کو کوئی چومتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. وہ گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا. اور دوسرا پتھر حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم نے اپنے کعبے کی تعمیر کے لیے استعمال کیا. وہ پتھر بھی کتنی شان والا، کہیں سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے یہاں دیوار بڑھتی جا رہی، اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہ پتھر بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب ذرا سوچیں، پتھر تو بے شمار ہیں، یہاں حضرت ابراہیم کے اگر قدم
اگر پتھر پر لگے تو پتھر بھی بڑھتا جائے تو یہ ابراہیم کے قدم کی برکت ہے۔ پتا چلا کہ اگر نسبت لگ جائے کسی پتھر کو ابراہیم کے قدم کی تو پتھر اتنی شان والا ہوتا ہے، تو جس زمین پر مصطفیٰ کے قدم پڑے ہوں گے اس زمین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ابراہیم کے اگر قدم پڑے تو پتھر کی یہ شان ہے، میرے حبیب کے جب قدم زمین پر پڑے تو اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا، پوری زمین کو پاک کر دیا۔ اب یہ ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ لوگ اسے چومتے کس بنا پر؟ کہ اس پتھر کو ابراہیم کے قدم لگے، حضرت ابراہیم کے قدم کی نسبت ابراہیم کی بنا پر اس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو چاٹا جاتا ہے، اس پتھر کو بوسہ لگایا جاتا ہے، نسبت ابراہیم کی بنا پر۔ آگے چلیں، پانی بے شمار ہے، کوئی پانی کپڑے دھلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی پانی مکان کے بنانے میں استعمال ہوتا ہے، کوئی پانی استنجا کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے شمار دنیا میں پانی ہے۔ ایک مثال پیش کروں، اگر ہم معمولی پانی کوئی بھی دنیا کا پئیں، اگر پیتے پیتے اگر چند قطرے زمین پر گر جائیں ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہم افسوس نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بندہ آب زمزم پیے اور چند قطرے زمین پر گر جائے بندہ افسوس کرتا ہے، بھائی یہ میرے سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ زمزم کے قطرے زمین پر گر گئے۔ ارے میرے یار، پانی تو وہ بھی ہے، پانی تو یہ بھی ہے، اس کے گرنے پر کوئی افسوس نہیں، اس کے گرنے پر بڑا افسوس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا جائے تو کہے گا یہ پانی عام ہے، یہ پانی وہ ہے کہ جس کو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نسبت ہے، حضرت اسماعیل کے قدموں سے نسبت ہے۔ تو پتا چلا پانی تو بے شمار ہے کہ جو دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جس پانی کو حضرت ابراہیم کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے قدم لگے، اللہ نے اس پانی میں ایسی برکت پیدا فرما دی، ایسی برکت پیدا فرما دی کہ اگر کوئی بندہ اس پانی کو پی لیتا ہے اللہ اس کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پانی تو بے شمار ہے لیکن نسبت کس سے لگی؟ حضرت اسماعیل سے۔ اب یہ تو ابراہیم اور اسماعیل کی نسبت کی بات تھی، اب آؤ اس نبی کی نسبت کی بات کروں جو ہم سب کا آقا ہے، جو ابراہیم کا آقا ہے، اسماعیل کا آقا ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا امام ہے، جو فاطمہ کا بابا ہے، جو حیدر کرار کا حیدر سسور ہے اور حیدر کرار کے آقا ہے۔ حضرات محترم، اس نبی کی نسبت کو ذرا دیکھیں، سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ پہلی قوموں کو آپ دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل تک جتنی قومیں آئی اور حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی قومیں آئی، اگر کوئی بھی قوم رب کی نافرمانی کرتی اس پر فوراً عذاب، کبھی پتھر، کبھی آگ، کبھی جانور بنا دیے جاتے، کبھی کتے سور۔ لیکن آج ہم بھی تو گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم پر عذاب نہیں آتا۔ پہلے کی قومیں گناہ کرے تو عذاب، ہم گناہ کرے تو عذاب نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان سارے نبیوں کا امام موجود ہے، مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے ہم سے عذاب کو دور فرما کر رکھا ہے۔ یہ نسبت، اب دیکھیں اس نبی کی شان اور اس نبی کی نسبت کیا ہے۔ مصطفیٰ کی نسبت تو ہے تبھی تو غوث اعظم ہے، مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ ہے تو سب کچھ ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب دیکھیں دنیا میں کپڑے بے شمار، کپڑے آپ بھی پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں، سب کپڑے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کپڑے کو کس چیز سے دھلا جاتا ہے؟ زور سے بولیں، کپڑے کو کس سے دھلا جاتا ہے؟ پانی سے، پانی سے ہی دھلتے ہیں، صابن سے تو دھلتے ہی دھلتے ہیں، وہ تو بعد کی چیز ہے، پہلے پانی سے ہی دھلا جاتا ہے۔ تو کپڑوں کو دھلتے ہیں پانی سے، اس کی صفائی پانی سے ہی ممکن ہے۔ آپ صرف صابن لگا کر رکھ دیں کپڑا پاک نہیں ہوگا جب تک پانی نہ لگایا جائے۔ تو کپڑے کے دھلنے کے لیے پانی ہے،
اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی کپڑا آگ سے دھلو، آپ دھوئیں گے؟ کہیں گے حضرت پاگل ہو گئے ہو، آگ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے۔ آگ کا کام نہیں کہ وہ کپڑے کو دھلے، وہ تو جلا دیتی ہے۔ پانی ہے کپڑے کو دھلنے کے لیے، لیکن کائنات میں ایک کپڑا وہ بھی ہے۔ جو سمجھ گئے وہ انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے۔ دنیا میں ایک کپڑا وہ بھی ہے، اور وہ کپڑے کے مالک اس کپڑے کو پانی سے نہیں بلکہ آگ سے دھلا کرتے تھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ حضرت یہ کون سی بات کر دی کہ یار کپڑے کو بھی کبھی آگ سے دھلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو نسبت ہے، یہی تو نسبت ہے۔ وہ کپڑا کون سا ہے؟ میرے آقا کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت انس ہے، تڑپ کے مچل کے میرے آقا کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت انس ہے، ایک مرتبہ میرے آقا حضرت انس کے گھر کے مہمان بنے اور حضرت انس کے دسترخوان پر میرے آقا کا ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد حضرت انس کا یہ معمول ہو گیا کہ حضرت انس اس دسترخوان کے کپڑے کو پانی سے نہیں بلکہ آگ سے دھلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے صحابی رسول حضرت انس بتاؤ تو صحیح کہ کپڑا تو پانی سے دھلا جاتا ہے اور تم جو ہو کہ اس کپڑے کو جو ہو اس دسترخوان کو جو ہے تم تو آگ سے دھلتے ہو۔ حضرت انس صحابی رسول مسکرا کر کہنے لگے اور پوچھنے والے دنیا کے کپڑے اور ہے یہ کپڑا اور ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کو مصطفیٰ کے ہاتھوں نے چھوا ہے۔ میرا عقیدہ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ اگر کسی چیز کو لگ جائے اسے دنیا کی آگ بھی جلا نہیں سکتی، جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ کپڑے تو بے شمار ہیں، لیکن حضرت انس کے کپڑے کو نسبت کس سے ہے؟ مصطفیٰ کریم سے۔ ہاتھ لگ گئے آگ سے جلا رہے ہیں، تو یہ نسبتیں ہیں، نسبتوں کی بڑی برکت ہے۔ طویل گفتگو کی جانب نہیں بڑھتا، اب آؤ ہم اس نسبت کی طرف بڑھیں، تڑپ کے کہ جس نسبت پر ہمیں ناز ہے، جس نسبت کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے، نہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، نہ قرآن کو پڑھتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک نسبت ایسی ہے کہ ہمیں اس پر ناز ہے، انشاء مولا تعالیٰ قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اس نسبت کی برکت سے ہمیں بخش کر جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ وہ نسبت کوئی اور نہیں، قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نسبت غوث اعظم کے صدقے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ نسبت غوث پاک کی آپ سمجھتے کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو کسی عام ولی کی نسبت لگ جائے تو شان والا بنتا ہے، جس کو سردار اولیاء سید الاولیاء غوث پاک کی نسبت لگ جائے پھر اس کی عظمتوں کا تصور کیا ہے۔ غوث پاک کی نسبت، میرے غوث پاک کی شان، میرے غوث پاک کا مقام۔ حضرت شیخ عبد الجبار میرے مرشد غوث پاک کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ جب اندھیرے میں جاتی تو جیسے اندھیرے میں پہنچتی تو اندھیرے میں انہیں ایک چراغ دکھتا، وہ چراغ کے قریب جا کر اس میں کام کاج کر لیا کرتی۔ ایک دن آیا کہ میری والدہ اسی چراغ کے قریب تھی کہ یہاں تک کہ ہم سب کے آقا قادریوں کے امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ میرے مرشد غوث پاک نے جب اس چراغ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ جلال میں آ گئے، اور جلال کی نظر سے جیسے اس چراغ کو دیکھا وہ چراغ فوراً بجھ گئے اور غائب ہو گئے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میری زوجہ سن، یہ چراغ کوئی اور نہیں اور یہ چراغ کی روشنی کوئی اور نہیں، یہ تو شیطان تھا، یہ شیطان کی روشنی تھی جس میں تو کام کاج کیا کرتی تھی۔ اب سن، آج سے میں نے اس شیطان کی روشنی کو دور کر دیا ہے، آج سے رب کا نور تیری مدد کرے گا۔
رب کی نور کی تجلیاں تیری مدد کرے گی. اگر تو اندھیرے میں چلی جائے گی تو تجھے وہاں نور فراہم کیا جائے گا رب کی جانب سے. پھر میرے مرشد نے اسی وقت فرمایا کیا نسبت غوث اعظم کی شان ہے. میرے آقا غوث پاک کہتے ہیں اگر کسی بندے کو مجھ سے ادنا سی بھی نسبت قائم ہو جائے, اعلیٰ تو بہت دور کی بات ہے, ادنا سی بھی نسبت قائم ہو جائے, میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں کہ اس سے اندھیروں کو دور کر دیتا ہوں, اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتا ہوں, اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتا ہوں میں اسے. اور میری مہربانیاں جس کو مہربانیاں چاہیے وہ تڑپ کے بولے سبحان اللہ. میری مہربانیاں مجھ سے ادنا سی نسبت رکھنے والوں کے لیے ہر دم اس کے ساتھ ہی رہتی ہے. میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں, کیا خوب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرا مرید ہے, جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے, جو میرا نام لیوا ہے, جو مجھ سے نسبت رکھنے والا ہے, اللہ رب العزت بروز قیامت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کا داخلہ جنت میں فرمائے گا. کتنی کرم نوازیاں ہیں ہمارے مرشد کی. نسبتوں کے لاڈ اٹھاؤ میرے یارو کہ تمہیں غوث پاک کی نسبت ملی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لیوا ہے, نام لیوا مطلب ہر دم میرا نام لینے والا, میرا ذکر کرنے والا اور میرے حوالے سے حسن اعتقاد اپنے دل میں رکھنے والا ہے, تو اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں تا حد وسیع میرے رب نے مجھے نامہ اعمال دیا کہ جس میں میرے مریدوں کے نام, میرے مریدوں کے چاہنے والوں کے نام اور قیامت تک مجھ سے نسبت رکھنے والوں کے نام موجود ہے. اور مجھے بشارت دی گئی اے عبد القادر تیری نسبت کے صدقے جتنے نام والے ہیں میں نے سب کو بخش کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. پھر میرے مرشد کہتے کہ اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو مغرب میں ہو, اگر لوگ اس کی عیبوں کو اچھالے تو میں عبد القادر مغرب سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہوا نظر آؤں گا, مشرق سے اس کی پردہ پوشی کرتا ہوا نظر آؤں گا. ارے یار اس سے بڑی اور کیا نسبت کا فیض ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو یہ دولت ثروت یہ عظمت عطا فرمائی, یہ غوث پاک کے قدموں کی برکت ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے خزانے مصطفیٰ کو عطا کیے. پھر مصطفیٰ سے یہ خزانے مولا علی کے پاس آتے ہیں, پھر مولا علی سے ہوتے ہوئے یہ مولا حسین کے پاس آتے ہیں, پھر مولا حسین سے ہوتے ہوئے یہ صدقے یہ خزانے سرکار غوث پاک کے پاس آتے ہیں. اور غوث پاک کا دیوانہ اگر غوث پاک کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو میرا اللہ غوث پاک کے صدقے اس کی مرادوں کو پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے. نسبت غوث پاک بہت بڑی چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے. اور کیسی پیاری چیز ہے, تڑپ کے بولے سبحان اللہ. کیسی پیاری, غوث پاک کی نسبت پر قربان, ہماری جانیں قربان. غوث پاک کی نسبت کتنی نرالی ہے. ایک بندہ مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے, کہا کہ سرکار میرے باپ کو میں نے رات میں خواب میں دیکھا, بڑی تکلیفوں میں ہے, عذابوں میں مبتلا ہے, بڑی تکلیفوں میں ہے. تو مرشد نے جیسے یہ بات سنی تو پوچھا او جوان بتا کیا تیرے باپ کا گزر, تڑپ کے ایسے نہیں, جو نسبتی ہے وہ انشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا یا غوث. کہا کہ میرا باپ تکلیف میں ہے, میں نے خواب میں دیکھا. میرے مرشد نے پوچھا او جوان ذرا بتا کیا تیرے بابا جس کو تو نے خواب میں دیکھا کیا اس کا گزر میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے ہوا ہے؟ میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے. تو اس جوان نے کہا ہاں میرا بابا آپ کے مدرسے کے دروازے کے قریب سے گزرا کرتا تھا. میرے مرشد خاموش ہو گئے, وہ جوان چلا گیا.
آنکھیں بندے خاموش. دوسرا دن آیا, وہ جوان پھر آیا. پہلے آیا تھا تو روتا ہوا تھا, آج دوسرے دن آیا تو اس کے چہرے پر ہنسی تھی, مسکرا رہا تھا. اور غوث پاک کا دیوانہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, مسکرا رہا تھا. تو مرشد سے کہنے لگا, غوث پاک آپ کی برکت سے آج میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت خوش ہے, اور اس نے اپنے جسم پر جنتی لباس پہنا ہوا ہے, اس کے سر پر جنتی تاج ہے. یہ آپ کی برکت ہے. اور میرے باپ نے مجھے خواب میں ہی کہا, میرے بیٹے کل تک تو میں عذابوں میں مبتلا تھا, غوث پاک کی برکت سے اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے, اور میری تجھ سے نصیحت ہے کہ اپنی پوری زندگی غوث پاک کے دروازے پر گزارنا, غوث پاک کے دہلیز پر گزارنا, کبھی بھی ان سے نسبت کو ختم نہیں کرنا. پھر میرے مرشد فرماتے ہیں, میرے غوث پاک نے اس جوان کی بات کو سننے کے بعد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے گزرتا ہے, اگر وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اگر اس کو عذاب ہو رہا ہو, تو اللہ میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے گزرنے کی برکت سے اسے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. اب ذرا سوچیں, اگر غوث پاک کی نسبت اگر ایک مدرسے کو ہو جائے یا مدرسے کے دروازے کو ہو جائے تو قریب سے گزرنے والا, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قادریوں نے کیا لگا رکھا ہے کہ میں دروازے سے قریب سے گزر گیا جنتی ہو گئے, دروازے کے قریب سے گزر گیا اس کی مغفرت ہو گئی. نادان, تجھے کسی کی نسبت نہیں ملی. اگر کسی کی نسبت اور کسی کا تجھے پیار ملتا تو پھر تو یہ نہ کہتا, پھر تو تو یہ کہتا کہ اگر بزرگ کا گرا ہوا اگر ایک قطرہ اگر منہ میں ڈال دوں تو اللہ اس قطرے کی بھی برکت سے ہماری مغفرت فرما دیتا ہے. پھر تجھے یہ نیازیں, یہ چادریں, یہ غاغریں سمجھ میں آئے گی. جب تک نسبت نہیں تب تک کچھ نہیں. یہ غوث پاک کی نسبت ہے. اور آگے سننا چاہتے ہیں, ہم نے کرونا وائرس میں بڑی دواؤں کا, بڑی ویکسینوں کا بندوبست کیا. آج ہماری عقیدتیں اور نسبتیں کمزور ہو گئی, ورنہ واللہ باللہ تاللہ غوث پاک کے نام میں آج بھی اتنی برکت ہے کہ اگر پاگل پر غوث پاک کے نام کا ورد کیا جائے اللہ اس کو سمجھداری عطا فرماتا ہے. یہ ہماری نسبتیں اور عقیدتیں بہت کمزور ہو گئی. ورنہ سنیں, بغداد کی زمین ہے, تڑپ کے بغداد کی خوبصورت زمین ہے, میرے غوث موجود ہیں. بغداد میں طاعون کی بیماری پھیل رہی, بچے, بوڑھے, عورتیں, جوان سب مر رہے ہیں. موتوں کا بازار گرم ہے. سارے لوگ افراد و تفرید میں کہ ہائے نہ جانے یہ بغداد میں کیا ہو گیا, ہائے نہ جانے یہ بغداد میں کیا ہو گیا. لیکن بغداد والوں کی خوش نصیبی تھی کہ اس وقت پیروں کا پیر موجود تھا, دستگیر موجود تھا, مشکل کشا موجود تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ سارے بغداد کے اندر طاعون کی بیماری پھیل چکی, لوگ مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, سارے لوگ غوث پاک کے دربار میں عریضہ لے کر پہنچے. کہا کہ مرشد گرامی آپ بغداد میں ہو, ایسی حالت ہو, یہ سمجھ نہیں آتی. کہا ہوا کیا؟ کہا کہ پورے بغداد کے اندر طاعون پھیل گیا, لوگ مر رہے ہیں. میرے مرشد نے یہ نہ کہا کہ جا فلاں شہر کے اندر ایک بڑا طبیب رہتا ہے, وہاں جا کر سب کا علاج کراؤ. جاؤ بغداد میں اس علاقے کے اندر بہت بڑا ڈاکٹر رہتا ہے, اس کے پاس علاج کراؤ. کیا کہا؟ کہا کہ لوگوں چلے جاؤ میرے مدرسہ, اور میرے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس اگی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کر لے جاؤ, اور میرے مدرسے کے اندر جو کنواں ہے اس کنویں کا پانی نکال کر لے جاؤ. جو بیمار ہے اس کو پانی اور گھاس پلا دو, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. لوگوں نے ایسا ہی کیا, چلے گئے غوث پاک کے مدرسے کے قریب.
گھاسوں کو نکال لیا، کنویں سے پانی نکالا اور جا کر طاعون کی بیماری میں جو مبتلا تھے، کسی کو لگا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو لگا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو لگا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں۔ زمانے نے دیکھا کہ گوشت پاک کے مدرسے کے گھاس کی برکت سے، گوشت پاک کے مدرسے کے کنویں کے پانی کی برکت سے جن جن لوگوں کو پلایا گیا، اللہ نے فوراً اسی وقت ان لوگوں کو شفا عطا فرمایا۔ کرونا پھیلا، لوگوں نے ڈاکٹروں کو یاد کیا، اگر بغداد کے دولہ کو یاد کیا ہوتا۔ میرا تو عقیدہ اور ایمان کہتا ہے، اے قادریوں، تمہاری نسبت اتنی پاورفل ہے کہ چاہے جو بھی بیماری آ جائے، پانی کا ایک لوٹا لو، گوشت پاک کے نام کا ورد کرو، اس میں دم کر دو، پی جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، گوشت پاک کے نام کے برکت سے اللہ ساری بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ ہماری نسبتیں کمزور ہو گئی، ورنہ آج بھی گوشت پاک کے نام میں بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اور گوشت پاک کے نام کی شان سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہو ذرا مچل کے کہ سبحان اللہ۔ تفریح الخاطر، یہ بہت بڑی کتاب ہے سیرت غوث اعظم، اس کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ غوث پاک کے نام کی شان کیا ہے؟ اور ہم سنیوں کا، قادریوں کا تو عقیدہ ہے، جب تک جئیں گے نام غوث پاک کا ورد کرتے رہیں گے، جب جائیں گے قبر میں تو پھر بھی یا غوث ہی کہیں گے، کیونکہ ہم نے تو سن رکھا ہے، تھا غوث پاک کا دھوبی، کپڑے دھلتا تھا، قبر میں پہنچا، فرشتوں نے سوال کیا، من ربو کا، میں تو کچھ نہیں جانتا، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ معدینوں کا، میں تو کچھ نہیں جانتا، غوث پاک کا دھوبی ہوں، غوث پاک کے کپڑے دھلتا ہوں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ارے یار میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ غیب سے ندائی، فرشتوں چھوڑ دو، میرے محبوب کا دھوبی ہے، میں نے اس کو بخش کر جنت کا پروانہ دے دیا۔ غوث پاک کے نام کی شان یہ ہے۔ تو تفریح الخاطر میں یہ روایت موجود ہے کہ بغداد شریف کے ایک عالم صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد رستے سے جا رہے تھے، ساتھ میں شاگرد بھی موجود تھے، تو بیچ راستے میں ایک سانپ نظر آیا۔ عالم صاحب ڈر گئے کہ کہیں یہ بچوں کو ڈس نہ لے، تو ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، عصا تھا، اس کو لیا اور سانپ پر مارا، سانپ وہیں مر گئے۔ یہاں سانپ کو لکڑی مارنی تھی، سانپ یہاں مرا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت چل رہے، ہواؤں نے رخ بدلا، گرد و غبار اڑی، اور جو عالم صاحب تھے ان کے ارد گرد گھومنے لگے، اور گرد نے انہیں ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جو ہمارے استاد تھے، عالم صاحب تھے، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ جیسی گرد و غبار میرے قریب آئی تو جناتوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی، اور مجھے انہوں نے اٹھا کر ایک سمندر کے کنارے لائے، اور مجھے پہلے سمندر کے اندر غوطہ لگایا، نہلایا، اور نہلانے کے بعد پھر مجھے جو ہے جناتوں کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس مجھے لے جایا گیا۔ تخت پر جنات کا بادشاہ موجود ہے، اور مجھے اس کے دربار میں پیش کیا گیا، میں رسیوں سے بندھا ہوا ہوں۔ کیا دیکھا کہ اس بادشاہ کے قدموں کے قریب ایک نوجوان جنات مرا ہوا پڑا ہے، جس کی گردن سے خون بہ رہا ہے، جس کی گردن سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھا، اتنے میں کہ سارے جنات جو اس بادشاہ کی رعایا تھے، ان سارے جناتوں نے کہا، وہ ہمارے بادشاہ یہ وہی نوجوان ہے کہ جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا، یہ وہی نوجوان ہے کہ جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ تو یہ جو عالم صاحب تھے وہ بھی سوچنے لگے، بھائی میں نے کہا جنات کے بیٹے کا قتل کیا، اور یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، تو یہ کیا اٹھاتے ہو جنات کا بادشاہ، میں نے تو کوئی تیرے بیٹے کا قتل نہیں کیا۔ تو یہ سارے جنات جو وہ جنات کے بادشاہ کی رعایا تھی، انہوں نے کہا کہ جو دیکھو اس کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اور اس لکڑی پر جو خون ہے، وہی اس کے قاتل ہونے کی نشانی ہے، وہی اس کے قاتل ہونے کی نشانی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی عصے کو اور اس کی لکڑی کو دیکھا گیا تو واقعی اس میں خون موجود تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ خون کہاں سے آیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ
میرے بیٹے کا تو قاتل نہیں، تو اس لکڑی میں خون کہاں سے آیا؟ کہا کہ بات یہ کہ میں تو جا رہا تھا، راستے میں سے میں نے ایک سانپ کو دیکھا، مجھے ڈر تھی کہ کہیں وہ میرے شاگردوں کو یا مجھ سے ڈس نہ لے، تو میں نے اسے مار دیا۔ بادشاہ نے کہا بے وقوف، وہ سانپ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا وہ جنات ہی تھا جس کو تو نے قتل کیا۔ کہا کہ اب کیا کب تیرا فیصلہ ہوگا؟ قاضی کے دربار میں، جو جناتوں کے قاضی تھے ان کے دربار میں اس کے مقدمے کو پیش کیا گیا کہ بھائی اس کا فیصلہ کرو، یہ اپنے قاتل ہونے کا اقرار بھی کر چکا ہے۔ تو قاضیوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ پھر اس کو قتل کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے میدان میں لایا گیا۔ گوشت پاک کے نام کی شان، سبحان اللہ۔ قادریوں ناز کرو کہ ہمارے پاس گوشت پاک جیسی نسبت ہے، الحمدللہ۔ اس کو میدان میں لایا گیا اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ ان قریب میں قتل ہو جاؤں گا، اسی وقت اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد فرمائیے، میں آپ کا چہیتا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں آپ سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہاں آنکھیں بند کر کے ہمارے مرشد کا اس نے نام لیا۔ تو نے میں کیا دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں او جنات کے بادشاہ، او سارے جناتوں ٹھہر جاؤ، جس کی گردن کو اڑانے کے لیے تم یہاں حاضر ہوئے ہو یہ کوئی اور نہیں، یہ غوث اعظم دستگیر کا مرید ہے، یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے، یہ غوث پاک کا نام لیوا ہے۔ مجھے اسے وہ بادشاہ تھا جنات کا، اس نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں پتا نہیں تھا کہ تو غوث پاک کا مرید ہے، غوث پاک کا چاہنے والا ہے۔ اب سن، جس بیٹے کو تو نے میرے قتل کیا، آج میں نے اس قتل کو بھی معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا تجھے، اور حد تو یہ ہے کہ جس بیٹے کو تو نے میرے قتل کیا اس کی نماز جنازہ بھی تو پڑھائے گا اور اس کی مغفرت کی دعا بھی تو کرے گا۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے واہ رے غوث پاک، تمہاری نام کی عظمت کیا ہے، تمہارے نام کی شان کیا ہے۔ یہ غوث پاک کے نام کی شان ہے۔ آج بھی اگر مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات چاہتے ہو، غوث پاک سے بڑی محبت کرو، بڑی نسبت رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم غوث پاک کے نام کا ورد کیا کرو۔ یا غوث زندگی میں اپنا مشغلہ بنا لو، پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں برکتیں کیسی ہوتی ہیں، تمہاری زندگی میں چین کتنا ہوتا ہے، تمہاری زندگی میں اطمینان کیسا ہوتا ہے۔ غوث پاک کے نام کی بڑی شان ہے، غوث پاک کے نام کا بڑا مقام ہے۔ ارے نام تو بہت دور کی چیز ہے، ارے جس نے غوث پاک کی صرف زیارت کر لی، مرید بھی نہیں، صرف دیکھا، کیا کیا؟ دیکھا۔ دیکھنے والے کی بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے حضرت، صرف دیکھے اور بخشش؟ ہاں یہ بھی ہے۔ سرکار غوث پاک کی مرید ایک جگہ سے جا رہے تھے تو قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، تو ایک قبر کے اندر سے چلانے کی، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ غوث پاک کے مریدوں نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گئے اور فوراً سرکار بغداد کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم جا رہے تھے، بیچ راستے میں ہم نے قبر کو دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی، رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میرے مرشد نے پوچھا ذرا بتاؤ جس قبر کو تم نے دیکھا ہے کیا وہ قبر والا کبھی میرے مدرسے کے قریب سے گزرا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جانتے نہیں۔ کیا وہ میرا مرید ہے؟ کہا کہ ہم حضرت جانتے نہیں۔ کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ بھی جانتے نہیں۔ کہا کیا کبھی وہ میری واعظ کی محفل میں آیا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں جانتے۔ کیا میرے در کا جو لنگر ہوتا ہے کیا اس نے لنگر کو کھایا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں جانتے۔ اتنا کہنے کے بعد سرکار بغداد خاموش ہو گئے۔ جیسی خاموش ہوئے سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اس قبر کے قریب سے ان لوگوں کا گزر ہوا۔ کیا دیکھا کہ اس قبر میں جو رونے اور چلانے کی آواز آ رہی تھی وہ بند ہو گئی، سکون ہو گیا قبر میں۔ سارے لوگ دوڑ کر پھر واپس آئے، کہا کہ مرشد
جس قبر کے قریب سے ہم کل گزرے تھے وہاں سے رونے کی چلانے کی آواز آ رہی تھی. آج گزرے تو کیا دیکھا کہ وہ آوازیں بند ہو گئی. میرے مرشد مسکرانے لگے, کہا کہ سنو, جب میں نے تم سے پوچھا کیا وہ میرے مدرسے کے دروازے کے قریب سے گزرا ہے, تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. کیا اس نے کبھی میرا لنگر کھایا ہے, تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. جب میں نے پوچھا کیا وہ میرا مرید ہے, تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. کیا وہ میرا چاہنے والا ہے, تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. کیا میرا لنگر کھایا ہے, کہا کہ نہیں جانتے. پھر جب میں نے آنکھوں کو بند کیا تو اللہ کے فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ عبد القادر, نہ یہ تمہارا مرید ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ تمہارے مدرسے کے قریب سے گزرا ہے, نہ تمہارا لنگر کھایا ہے. دور سے مچل کے, تڑپ کے, ہاتھوں کو بلند کر کے, دور سے, ارے دور سے ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اور آپ کو دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی, تو اللہ رب العزت نے آپ کے دیکھنے کی برکت سے اس کے قبر کے عذاب کو دور فرما دیا. کتنی بڑی نسبت ہمارے پاس ہے کہ نہیں, ذرا مجھے بتائیے. ارے سنیوں قادریوں جتنا ناز کرو اتنا کم ہے. ہماری بخشش کا ذریعہ صرف نام غوث اعظم ہے. فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے, فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم کا. ہمارے پاس اتنی بڑی نسبت ہے اور آج ہم در بدر کے فقیر ہو رہے ہیں. غوث پاک کے در کے فقیر ہو جاؤ, غوث پاک کے در پر اپنے آپ کو بٹھا دو, غوث پاک کی نسبت کو قائم کر دو. چلو گے تو بھی اللہ برکت عطا کرے گا, بیٹوں کو بھی تو اللہ برکت کرے گا, اور جب تک زمین پر جیو گے اللہ برکت ہی برکت پیدا کرے گا, اور جب قبر میں پہنچو گے نسبت غوث اعظم کے صدقے اللہ آپ کی قبر کی تکلیفوں کو دور فرما دے. بڑی نسبت کا اثر ہے غوث پاک کی, اگر کوئی قائم تو کرے. اگر یار میرے عزیزو غوث پاک کی ایک نسبت والا تڑپ کے, جس کو ہم سلطان الہند سرکار غریب نواز کہتے ہیں, غوث پاک کا قدم لینے میں انہوں نے پہل کیا, غوث پاک کی نسبت کو مضبوطی سے قائم رکھا. تو اگر غوث پاک کی سچی نسبت والا اگر اکھنڈ ہندوستان پر قدم رکھے تو پوری ہندوستان کی تاریخ کو پلٹ سکتا ہے. جب غوث پاک کے ایک نام لیوا کی یہ شان ہے تو ہر گھر میں غوث پاک کے دیوانے پیدا ہو جائے, اللہ ہر گھر میں برکتیں پیدا فرما دے گا. یہ بھی سرکار غریب نواز یہ غوث پاک کی نسبت کا اثر ہے, اور ساری کائنات میں جتنے ولی ہیں یہ غوث پاک کی نسبت ہی کا اثر ہے کہ ساری کائنات میں غوث پاک کی نسبت کا بڑا فیضان ہے. آج ہم نے نسبت غوث اعظم پر چند کلمات کو سنا, اور غوث پاک کی نسبت کو انشاءاللہ ہم اب زندگی بھر کے لیے مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ. جب بھی کوئی مصیبت آئے گی کسی ایرے گیرے نتھو کیرے کے پاس رخ نہیں کریں گے, رخ کریں گے تو بغداد کی جانب رخ کریں گے. کہا کہ آقا ہماری بگڑی بنانے والے آپ ہی ہیں, ہماری قسمت کو جگانے والے آپ ہی ہیں, بس اپنے آپ کو غوث پاک کے در پر بٹھا دو, ان کی نسبت کو قائم کر لو. یہاں تم رخ کرو گے, اپنی فریاد کو پیش کرو گے, اللہ تمہاری فریادوں کو پوری فرمائے گا. نسبت کو مضبوط کرے. میں نے اسی لیے 2 دن تک آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی چیز ہے, نسبت غوث اعظم, نسبت غوث اعظم. اب آپ 2 دن تک جس نسبت کی ہم نے شان سنی, اب کل سے انشاءاللہ اس نسبت والی کی سیرت کو سنیں گے. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. کون کون سننا چاہتا ہے؟ لیکن میں نے آج بھی یہی دیکھا کہ کل کا جو ماحول تھا کہ لوگ بہت دیر سے آ رہے ہیں. دیر سے آؤ گے تو پھر گفتگو میں وہ مزہ نہیں, وہ رونق نہیں. ارے یار اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی اس سال 11ویں شریف میں اونا کے شہر میں سے 10 لوگوں کو بغداد شریف کا ویزا ملے گا, کتنے لوگ آئیں گے؟ ٹائم دیا جائے گا کہ 10 بجے اپنے اپنے نام کو جمع کرانا ہے, لوگ صبح کے 7 بجے آ جائیں گے. بغداد جانا ہے,
میرے یار بغداد ضرور جاؤ گے، لیکن اس محفل میں بھی اگر پہلے آنے کی کرو گے اور یہ نیت کرو گے کہ یا غوث پاک آپ کی محفل میں آپ کی نسبت سے آپ کے ذکر کو سننے کے لیے میں سب سے پہلے جا رہا ہوں، جتنا میں پہلے جا رہا ہوں اتنے پہلا مجھے بغداد بلا لیجئے، تم یہ ندا کرو گے، میرا بغداد کا آقا تمہاری ندا کو سنے گا، زمانہ دیکھے گا کہ آئندہ 11ویں شریف آئے گی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے غوث پاک کا گنبد نظر آئے گا۔ ذرا یہ تمنا تو کرو، انشاءاللہ بیڑا ضرور پار ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کریم ہمیں غوث پاک کی نسبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک سے محبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غوث اعظم کے صدقے ہماری محفلوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس محفل کو سجا رہے ہیں غوث پاک کے نام کے صدقے قیامت کے دن اللہ رب العزت غوث پاک کے چاہنے والوں میں ان کا داخلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قادری فیضان سے مالا مال فرمائے، فاطمی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرت غوث پاک کے مریدوں میں قیامت کے دن اللہ ہمارا داخلہ فرمائے۔ غوث اعظم کے مرید ہونے کے صدقے اللہ ہمیں قیامت کے دن سرکار غوث پاک کے ساتھ جنت میں جانا نصیب فرمائے اور سرکار غوث پاک کے ساتھ جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔